مدینہ میں آنے کے بعد 6 ماہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاپہ مار مہموں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور غزوہ بدر سے پہلے 8 چھاپہ مار مہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کی تھی، جن میں 4 سرایا تھے اور 4 غزوات تھے۔ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک نہ ہو، اور غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود کیا ہوں شریک۔ اب جو ابتداءً 3 سرایا پیش آئے تھے، دیکھیے یہ ہے مدینہ المنورہ، اور یہ ہے مکہ المکرمہ، اور یہ ہے ملک شام۔ اور اہل مکہ کا چونکہ گزران تجارت کے اوپر تھا، اور وہ تجارت کرنے کے لیے یا تو یمن کی طرف جاتے تھے یا شام کی طرف جاتے تھے یا حبشہ کی طرف جاتے تھے، اس طرف۔ بہرحال شام کی طرف جانے کے لیے کوئی ساحلی راستے کو اختیار کرتے تھے، بحیرہ اردن کے ساتھ ساتھ جنگوں سے گزر کر تبوک، اور تبوک سے ہوتے ہوئے شام کی طرف نکلتے تھے۔ یہ اہل مکہ کا ساحلی راستہ تھا شام کی طرف نکلنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھاپہ مار مہموں کا سلسلہ شروع کیا، مشرکین مکہ کی معاشی اور سیاسی ناکہ بندی کے لیے اللہ کے حکم کے ساتھ سب سے پہلے ابو جہل کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا تھا مکہ کی طرف، 300 نفوس پر مشتمل، 300 افراد پر مشتمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی قیادت میں 30 مہاجرین کو روانہ کیا تھا مقام عیس کی طرف۔ یہاں پر اس کو کہتے ہیں سریہ حمزہ بن عبد المطلب۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ سریہ حمزہ بن عبد المطلب۔ ابو جہل تجارتی قافلہ کتنے نفوس پر مشتمل واپس آ رہا تھا؟ بولیے 300 افراد پر۔ حضور نے کتنے مہاجرین کو روانہ کیا؟ بولیے 30 افراد پر مشتمل، 30 مہاجرین کو حمزہ بن عبد المطلب کی قیادت میں۔ بہرحال جس وقت حضرت حمزہ بن عبد المطلب اپنے 30 ساتھیوں کو لے کر مقام عیس پر پہنچے تو آمنا سامنا ہوا ابو جہل کے قافلے کے ساتھ، لیکن کوئی مڑبھیڑ نہیں ہوئی، کوئی لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا مجدی بن عمر الجہنی، وہ شخص درمیان میں آ گیا تھا، اور اس نے آ کر لڑائی کی نوبت اس نے نہیں آنے دی تھی، اور لڑائی کے اندر کوئی رکاوٹ بن گیا تھا۔ یہ پہلا سریہ تھا جسے سریہ حمزہ بن عبد المطلب کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سریہ عبیدہ بن حارث پیش آیا تھا۔ ابو سفیان کا ایک تجارتی قافلہ مکہ سے جا رہا تھا ملک شام کی طرف، 200 نفوس پر مشتمل، 200 افراد پر مشتمل۔ کتنے افراد پر بولیے؟ 200۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد حضرت عبیدہ بن حارث کی قیادت میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 10 سال بڑے تھے، ان کو روانہ کیا تقریباً 60 مہاجرین دے کر کہ آپ جائیے مقام سنیت المرا کی طرف۔ اور یہ مشرکین کا اہل مکہ کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں جا رہا ہے 200 نفوس پر مشتمل ملک شام کی طرف۔ آپ ذرا صرف جائیے، ان کی نقل و حرکت کے اوپر نگاہ رکھیے، آپ ان کے راستوں کو مخدوش بنانے کی کوشش کیجیے۔ بہرحال عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ 60 مہاجرین کو لے کر آپ یہاں سنیت المرا کے مقام پر پہنچے، لیکن آمنے سامنے ہوئے، کوئی خاص مقابلے کی نوبت نہیں آئی، صرف تھوڑی سی مڑبھیڑ ہوئی، کچھ تیر اندازی ہوئی، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اور یہاں پر ایک تیر چلایا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ اسلام کا پہلا تیر تھا جو کس کے ہاتھوں سے چلا تھا؟ بولیے حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں سے۔ اب دیکھیے حضور کی چھاپہ مار مہم میں آپ ان ساحلی راستوں کی طرف روانہ کر رہے ہیں۔ عبیدہ بن حارث کو کتنے مہاجر دے کر بھیجا تھا؟ بولیے 60۔ اور ابو سفیان کتنے تجارتی کتنے نفوس پر مشتمل قافلہ لے کر جا رہا تھا شام کی طرف؟ بولیے 200 افراد پر مشتمل۔ اس کے بعد پھر تیسرا سریہ پیش آیا تھا جسے کہتے ہیں سریہ سعد بن ابی وقاص۔
یہ جو حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، ان کا تعلق تھا قبیلہ بنو زہرہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ، ان کا تعلق بھی قبیلہ بنی زہرہ سے تھا۔ تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھے، ابتدائی اسلام میں ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور یوں سمجھ لیجیے کہ حضرت صدیق اکبر کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ سن 2 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 مہاجرین کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص کو روانہ کیا تھا مقام خرار کی طرف۔ یہاں پر کتنے مہاجرین دے کر بولیے؟ 20 مہاجرین دے کر، صرف مشرکین مکہ کے جو تجارتی قافلہ تھا اس کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کے لیے، اور ان کی چال چلن دیکھنے کے لیے، اور ان کے مقابلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں 20 افراد 20 مہاجرین کو روانہ کیا۔ اور یہاں اتنی بات سمجھ لیجیے کہ پہلا جو سریہ پیش آیا تھا، سریہ حمزہ بن عبد المطلب، جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں، وہ سن 1 ہجری رمضان المبارک میں پیش آیا تھا۔ کب پیش آیا تھا؟ سن 1 ہجری رمضان المبارک میں۔ اور اس کے بعد سریہ عبیدہ بن حارث پیش آیا تھا رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں سن 1 ہجری کو ہی۔ پھر اس کے بعد سن 2 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو 20 مہاجرین دے کر مقام خرار کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں سریہ سعد بن ابی وقاص۔ یہ تو ابتداً 3 چھاپہ مار مہم میں تھی، 3 دستے تھے جن کو روانہ کیا گیا تھا مشرکین مکہ کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کے لیے۔ یہ تینوں سرایہ تھے، غزوات نہیں تھے۔ اس کے بعد پہلا غزوہ پیش آیا ہے نمبر 4، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود کیا ہوئے ہیں؟ بولیے، شریک ہوئے ہیں، جس کو کہتے ہیں غزوہ ودان بھی اور غزوہ ابوا بھی کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے مقام عید سے اوپر کر کے یہ ودان کی وادی ہے، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود 60 مہاجرین کو لے کر نکلے تھے اور اس مقام پر پہنچے تھے۔ مقصد قریش کے تجارتی قافلے کو روکنا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچنے سے پہلے وہ قافلہ یہاں سے کیا کر چکا تھا؟ بولیے، کوچ کر چکا تھا، نکل چکا تھا۔ بہرحال حضور 60 مہاجرین کو لے کر مقام ودان پر پہنچے، آپ تشریف لائے، لیکن قافلہ نکل چکا تھا۔ البتہ یہاں آنے کا پھر ایک فائدہ یہ ہوا تھا کہ یہاں ودان کے مقام پر اس وادی میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کو قبیلہ بنو زمرہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلہ بنو زمرہ کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ صلح کا معاہدہ کیا تھا۔ یہ البتہ حضور کو آنے کا فائدہ ہوا تھا۔ بہرحال یہ پہلا غزوہ جو پیش آیا تھا سن 2 ہجری سفر کے مہینے میں۔ کس مہینے میں؟ بولیے، سفر کے مہینے میں۔ اور حضور جب وادی ودان کی طرف آئے تھے، آپ پیچھے مدینے میں اپنا نائب مقرر کر کے آئے تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کس کو اپنا نائب مقرر کیا تھا؟ سعد بن عبادہ کو۔ اس کو کہتے ہیں غزوہ ودان بھی، اس کو کہتے ہیں غزوہ ابوا بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 60 مہاجرین کو لے کر آئے تھے، ایک تجارتی مشرکین کے قریش کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے، اس کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کے لیے۔ نمبر 5، 5ویں نمبر سے پھر غزوہ پیش آیا تھا جس کو کہتے ہیں، یہ دیکھیے ودان سے اوپر کر کے یہ بوات کا مقام ہے، یہ مدینے سے اس طرف بوات۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کو لے کر بوات کی طرف گئے تھے۔ کتنے صحابہ کو لے کر؟ 200 صحابہ کو۔ مقصد قریش کے تجارتی قافلے کے ساتھ مزاحمت تھی، اس کے ساتھ مقابلہ تھا، ان کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنی تھی۔ اس مقصد کے لیے حضور مقام بوات کی طرف گئے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے 200 صحابہ کو لے کر، تو حضور کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ قافلہ وہاں سے کوچ کر چکا تھا، وہ نکل چکے تھے شام کی طرف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال وہاں بھی گئے، لیکن کوئی ایسی مقابلے کی نوبت نہ آ سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کو لے کر بوات کے مقام سے
واپس مدینۃ المنورہ آئے تھے۔ تو غزوہ بدان، غزوہ ابوا پیش آیا تھا کون سی تاریخ کو؟ سفر کے مہینے میں سن 2 ہجری کو، اور پھر اس کے بعد غزوہ بواد پیش آیا تھا سن 2 ہجری ربیع الاول میں۔ کب پیش آیا تھا بولیے؟ سن 2 ہجری ربیع الاول میں۔ اس کے بعد پھر 6 نمبر پہ غزوہ صفوان پیش آیا تھا۔ یہ العیش سے اوپر کر کے بدر کا جو مقام ہے، بدر سے تھوڑا سا نیچے کر کے یہاں ایک خاص وادی تھی، جس وادی کو صفوان کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بولیے؟ صفوان کہا جاتا ہے۔ معاملہ یہ ہوا تھا، ایک شخص تھا اہل مکہ کا جس کا نام تھا قرظ بن جابر الفہری۔ اس نے مدینے کی چراگاہ پر حملہ کیا اور کچھ اونٹوں کو ہانک کر لے آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ ربیع الاول کے مہینے میں سن 2 ہجری کو 70 صحابہ کو لے کر قرظ بن جابر الفہری کے تعاقب میں نکلے۔ آپ اس کے تعاقب میں آئے یہاں تک کہ مقام صفوان پر پہنچے، اور وہ قرظ بن جابر الفہری، حضور نے تعاقب کیا، مقام صفوان تک آئے، لیکن وہ قرظ بن جابر الفہری جو تھا وہ بچ کر کیا نکل گیا تھا، وہ یہاں سے آگے نکل چکا تھا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک آئے اور یہاں سے پھر واپس چلے گئے تھے مدینۃ المنورہ کی طرف۔ تو یہ 3 غزوات پیش آئے تھے، غزوہ ابوا، غزوہ بواد اور اس کے بعد غزوہ صفوان۔ پہلے 3 سرایا تھے اور 3 سرایا کے بعد 3 غزوات پیش آئے تھے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، پہلا غزوہ جو تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوا بدان کی طرف آئے تھے، تو پیچھے مدینے میں آپ نے اپنا نائب کس کو مقرر کیا تھا بولیے؟ حضرت سعد بن عبادہ کو۔ جب آپ گئے تھے بواد کی طرف، آپ نے مدینے میں اپنا نائب مقرر کیا تھا حضرت سعد بن معاذ کو۔ پھر اس کے بعد حضور جب صفوان کی طرف گئے تھے بدر سے قریب کر کے، تو اس وقت حضور نے مدینے میں اپنا نائب مقرر کیا تھا حضرت زید بن حارثہ کو۔ کس کو مقرر کیا تھا بولیے؟ زید بن حارثہ کو اپنا جانشین مقرر کر کے آئے تھے۔ اب اس کے بعد جو 2 آخری چھاپا مار مہم میں ہے، یہ اتنی اہم ہے، اگر ان کو نہ سمجھا جائے انسان غزوہ بدر کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا۔ غزوہ بدر کو سمجھنے سے پہلے غزوہ صلح العشیرہ کو اور غزوہ اس کے بعد سریہ عبداللہ بن جہش، کیونکہ 6 تو میں بیان کر چکا ہوں، 6 کے بعد آخری جو 2 ہیں، ایک ہے غزوہ صلح العشیرہ اور ایک ہے سریہ عبداللہ بن جہش۔ ان دونوں کو سمجھنا ضروری ہے، اگر ان 2 کو نہ سمجھا جائے تو غزوہ بدر کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، خیر میں غزوہ بدر کو بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ ہفتے کے دن۔ اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، حضور مکہ میں آئے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں 6 مہینے آپ نے مدینے میں قیام کیا۔ اہل مکہ کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں تھی، امن اور سکون کی کیفیت میں حضور مدینے میں رہ رہے تھے، لیکن اللہ کی یہ منشا نہیں تھی، اللہ کی یہ چاہت نہیں تھی کیا محمد آپ مدینے میں آ کر سکون کے ساتھ رہیں، آپ یہاں آرام کے ساتھ رہیں، نہیں، اس لیے کہ آپ کی بعثت کا مقصد، آپ کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس زمین پر میری شریعت کا نفاذ ہو، میں چاہتا ہوں میرے دین کا غلبہ ہو جائے، اور غلبہ گھر بیٹھے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تمہیں مشرکین قریش کی معاشی اور سیاسی ناکہ بندی کر کے قریش کو کمزور کرنا ہوگا، اور ان کو کمزور کرنے کے بعد اسلام اور مسلمان کا رعب اور دبدبہ کفر کے دماغ پر قائم کرنا ہوگا۔ وہ بغیر جہاد کے ممکن